بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ۔ ناظرین، آج کا جو ویلاگ ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک سے متعلق ہے، اور زرعی ترقیاتی بینک کے اس ایک ویلاگ میں کم از کم میں آپ کو 1 درجن کے قریب سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بینک میں ہو کیا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نظام الدین شیخ جو ہیں، جو جنرل مینیجر سندھ ہیں، وہ کیا گل کھلا رہے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ خرم خان جو ان کے دستے راست ہیں، ریجنل ہیڈ ہیں، ریجنل بزنس ہیڈ ہیں حیدرآباد، ان کے کیا لچھن ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ وہ اپنا موقف بھی دینا چاہیں تو ہم حاضر ہیں، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ایک اور بزرگ بابا بھرتی کیا، اس کو کتنی تنخواہ رکھی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور صاحب ہیں جن کے جو پشپنائی کرتے ہیں نظام الدین شیخ کی اور خرم خان کی، ان کی جب رکھا گیا تھا 2 سال پہلے تو 4 لاکھ تنخواہ تھی، اب ان کی 12 لاکھ تنخواہ ہو گئی ہے۔ پھر ملازمین نے کہا ہے کہ وہ 3 بڑی انکوائریز ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر زرعی ترقیاتی بینک کی انتظامیہ نے یہ ظلم ختم نہ کیا تو وہ یہ ساری رپورٹس جو ہیں وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں پیش کر دیں گے۔ اور پھر ناظرین، میں آپ کو کچھ ڈیٹا ایسا بھی دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ زرعی ترقیاتی بینک ایک طرف تو جو بونس تھا وہ سب بڑوں نے آپس میں بانٹ لیا، چھوٹوں کو نہیں دیا گیا۔ پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ انہوں نے جو ریٹائرڈ لوگ ہیں ان کی پینشن کی ادائیگیاں کیوں نہیں دی، پھر جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کو بونس کیوں نہیں دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے ملازمین ہیں ان کا جو میڈیکل الاؤنس تھا وہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے کہ ان کے نام پہ کتنے پیسے نکالے گئے ہیں۔ تو میں چھوٹے ملازمین سے کہوں گا کہ بھائی، اگر آپ کو اس میڈیکل الاؤنس میں سے کوئی حصہ ملا ہے تو آپ ہمیں ہمارے یوٹیوب پہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، لیکن یہ سارا میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا۔ پھر یہ بھی بتاؤں گا کہ خیراتی اداروں میں کتنا پیسہ بانٹا گیا ہے، اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ کتنے قرضے انہوں نے معاف کیے ہیں، حالانکہ آپ کے سامنے ہے کہ ملک کی معیشت کہاں پہنچی بھی ہے اور یہ قرضے معاف کرنے پہ لگے ہیں طاہر یعقوب بھٹی صاحب۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو شروع کرتے ہیں وہاں سے، سندھ سے ہم شروع کرتے ہیں، جناب نظام الدین شیخ کے نظام سے، نظام سکہ کی حکومت سے ہم شروع کریں گے۔ ان کے ساتھ جو خرم خان ان کے دستے راست ہیں، آج کل تو وہ زیادہ تر جو ہے آموں کا دھندے میں مصروف ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ چھوٹی عید پہ ان دونوں نے جو نئے نوٹ آئے تھے جو عوام میں تقسیم کرنا تھے، وہ یہ ذاتی طور پہ انہوں نے وہاں کی مارکیٹ میں فروخت کر دیے تھے۔ اس کے اوپر آڈٹ رپورٹ بھی آئی تھی جس کو دبانے کے لیے انہوں نے بہت زور لگایا، لیکن اس کے باوجود یہ بات ثابت ہو گئی، اور وہ رپورٹ آئی تھی جناب طاہر یعقوب بھٹی صاحب کے پاس، اور طاہر یعقوب بھٹی صاحب نے بھی، چونکہ یہ دونوں ان کے کار خاص ہیں، تو اس کو دبا لیا تھا۔ اور آج کل عام جو ہیں وہ ہر اپنے مینیجر کو انہوں نے آموں کی فٹیک ڈالی ہوئی ہے، بالکل نور جہاں کے گانے کی متعلق، جیسا محترمہ ملکہ ترنم نور جہاں نے فرمایا تھا اپنے گانے میں کہ میں امب چوپڑ لئی گئی تے باغ وچ پھڑی گئی۔ تو آج کل جو سندھ کے جتنے بھی آموں کے باغات ہیں، وہاں سے زیادہ تر آموں کی پیٹیاں جو ہیں وہ خرم خان اور نظام الدین جو ہیں وہ اپنے نظام چلانے کے لیے وہاں سے منگوا رہے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کے ساتھ میں دلچسپ خبر ایک اور بھی شیئر کر دوں کہ سید محمد مجتبیٰ گیلانی ہیں، جن کی عمر ہے 65 برس۔ یہ بھی ایک بزرگ بچہ ہے جن کو اندرون سندھ کا جنرل مینیجر مقرر کیا گیا ہے، اور سکھر میں ان کو ایک زبردست خوبصورت آفس دیا گیا ہے، اور ماہانہ پیکج جو ہے ان کا 6 لاکھ روپے رکھا گیا ہے۔ سید محمد مجتبیٰ گیلانی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جی کہ 2 بندے آتے ہیں جو ان کو پکڑ کے سیڑھیاں چڑھاتے ہیں، اور کئی بیماریاں ان کو لاحق ہیں، لیکن ان کی کچھ سفارش ایسی تھی کہ ان کو رکھنا پڑا ہے، لہٰذا بینک کی تو مالی حالات کو نہیں دیکھا گیا۔ اور یہ بھی آپ دیکھیں کہ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کو یا BBC کو اس کے اوپر رپورٹ جاری کرنی چاہیے کہ ایک ایسا بندہ جو چلنے سے قاصر ہے، عمر اس کی 65 برس ہے، اس کو بلوچستان اور سندھ کے دور دراز علاقوں سے جو قرضہ جات پھنسے ہوئے ہیں زرعی ترقیاتی بینک کے، ان کی ریکوری کے لیے رکھا گیا ہے۔ جو گھر سے بینک تک کا سفر کرنے سے قاصر ہے، اس کو دور دراز علاقوں کا سفر کر کے بینک کے قرضہ جات کی ریکوری کے لیے رکھا گیا کہ یہ کمال ہے، یعنی یہ پاکستان میں ہی ناظرین ہو سکتا ہے۔ پھر ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نظام شیخ اور خرم خان پر بے شمار الزامات پہلے بھی لگتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ ایک الزام یہ بھی ہے کہ بڑی عید کے اوپر انہوں نے چھوٹے ملازمین کو جو ان کے ماتحت کام کرنے والے ہیں ان کو چاہے جائے کہ بونس دیا جاتا۔ بونس تو خیر بڑوں نے اپنی جیب میں ڈال لیا، ان کی ACR خراب کر دی گئی، اور ان کا جناب علی ان کا یعنی داغدار جو ہے کیریئر ہی داغدار کر دیا گیا۔ اور ان کے جو سفارشی ہیں وہ بینک کے مالیاتی امور کے ہیڈ ہیں، حالانکہ ان کے اوپر خود ایک گاڑی کو غائب کرنے کا الزام ہے۔ ان کے پاس اس وقت بھی بینک کی 2 گاڑیاں ہیں، ایک گاڑیاں ان کی جو ہے وہ ان کی اہلیہ استعمال کرتی ہے،
دوسری گاڑی ان کے پاس ہوتی ہے، لیکن ان کی دونوں گاڑیاں زیادہ تر ان کے بچوں کو اسکول لے جانے اور لانے اور گھر کا سودا سلف لانے وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ صاحب جو ہے ان کو شروع میں 4 لاکھ روپے ماہانہ پہ بھرتی کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اپنی فنکاری کہہ لیں یا جادوگری کہہ لیں، اس کی وجہ سے اب ان کی تنخواہ جو ہے 12 لاکھ روپے ہو چکی ہے، اور بینک آپ کے سامنے کھڑا ہے کہ نہ ریٹائرڈ ملازمین کو ان کا حق دیتا ہے، ان کی پینشن دیتا ہے، نہ چھوٹے ملازمین کو بونس دیتا ہے، لیکن ادھر دیکھیں جی 4 لاکھ سے 12 لاکھ 2 ماہ میں، کبھی اتنی کوئی ترقی کسی نے دیکھی ہے؟ لیکن زرعی ترقیاتی بینک میں ہو سکتی ہے۔ ہماری فصلیں پیدا ہوں یا نہ ہوں، ہماری فصلیں جو پیداوار بڑھے یا نہ بڑھے، ہماری گندم سندھ میں پڑی پڑی گل جائے، سڑ جائے، کیڑا لگ جائے، لیکن یہ صاحب جو ہیں زرعی ترقیاتی بینک میں بیٹھے ہوئے جو منظور نظر، جو بڑوں کے چمچے ہیں، ان کی موجیں ہی موجیں ہیں، ان کی تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، وہ پھلتے پھولتے رہیں گے۔ آگے چلتے ہیں جی، کہ ملازمین کا کہنا ہے کہ جی ہمارے پاس اس وقت 3 بڑی انکوائریز کی رپورٹس جو ہیں ہمارے ہاتھ لگ گئی ہیں، اور وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں ہم پیش کریں گے، اور میرا بھی مشورہ ان کو یہی ہے کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں یہ پیش کریں۔ اگرچہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں بھی انسان ہی ہماری طرح کے بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ زرعی ترقیاتی بینک کے جو بڑے ہیں ان کی طرح کے وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو زرعی ترقیاتی بینک کے لوگ ہیں اب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو زیادہ وہاں پہ متحرک لوگ ہیں ان کو جاب آفرز کریں گے کہ تمہارے عزیزوں اقارب کو ہم زرعی ترقیاتی بینک میں کھپا لیتے ہیں، ان کی بڑی تنخواہیں لگا دیتے ہیں، لہٰذا ساڈے والا معاملہ گول کر دیو، ذرا ساڈے تے ہاتھ ہولا کر دیو۔ یہ ہو سکتا ہے پاکستان میں ایسا چلتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں جی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہاتھ بھاری رکھے گی یا وہ اپنے بندے بھرتی کروا کے چپ کر جائیں گے۔ پھر آگے چلیں جی، کہ نظام شیخ نے جی کو جو بونس ملا اس کے بارے میں بتایا گیا، مبینہ طور پہ اس نے 10 لاکھ روپیہ لیا، اور خرم خان نے مبینہ طور پہ 8 لاکھ روپیہ لیا ہے جو بونس دیا گیا، اور 800 لوگوں کو بونس نہیں دیا گیا، اور طاہر یعقوب بھٹی کا بونس تو تقریباً 1 کروڑ کے لگ بھگ بنتا ہے۔ کمال صلاحیتیں ہیں جناب ان کی۔ اچھا پھر ناظرین آگے چلتے ہیں جی، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ایک طرف تو ہمارے ہاں یہ رنڈی رونا رویا جاتا ہے کہ ہماری معیشت خراب ہے، لیکن دوسری طرف جنہوں نے معیشت کا خیال رکھنا ہے وہ ہمارے بینک ہیں، خاص طور پہ نیشنل بینک یا زرعی ترقیاتی بینک، کیونکہ یہ سرکار کے بینک ہیں، اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو ہے وہ اس وقت سخت غصے میں ہے، کیونکہ زرعی ترقیاتی بینک کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب جو ریکارڈ ہمارے سامنے آیا ہے اس کے مطابق 1 ارب 83 کروڑ روپے کے قرضے معاف کر دیے گئے ہیں۔ ان میں 90 کروڑ روپیہ وہ اصل زر تھا جو لوگوں کو قرضہ دیا گیا تھا، اس کے اوپر مارک اپ جو ہے وہ تقریباً 90 کروڑ روپے تھا۔ انہوں نے اصل زر بھی معاف کر دیا، اوپر مارک اپ بھی معاف کر دیا، اور یہ کس کو معاف کیا؟ یہ سارے بااثر لوگ تھے، کیونکہ غریب غربا کو کون معاف کرتا ہے؟ غریب غربا کو تو ہمارا قانون بھی نہیں معاف کرتا، بینک کیوں اس کو معاف کرے گا؟ ہمارا قانون بھی، بینک بھی ان کے اوپر قہر بن کے ٹوٹتے ہیں۔ اور ناظرین پھر آگے آپ کی آنکھیں کھول دینے کے لیے اور بریکنگ نیوز بتاتا ہوں کہ زرعی ترقیاتی بینک نے اخوت اسلامک بینک مائکرو فنانس لاہور کو 5 کروڑ روپے کا نذرانہ پیش کر دیا کہ یہ لیں جی ہماری طرف سے، موج کریں آپ۔ پھر آگے چلیں جناب، یہ سلسلہ یہی نہیں رکا، نارکوٹکس کنٹرول والوں کو بھی انہوں نے 1.5 کروڑ روپے دیا ہے جی، کہ یہ لیں جی 1.5 کروڑ روپے۔ اب یہ معاملہ سارے جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے سامنے چلے گئے ہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی ان سے پوچھا ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بھی پوچھا ہے کہ بھائی جی اے قوم دا پیسہ ہے، تہاڈا ذاتی نہیں، اے ویلاں نہیں دینیاں تسی، لیکن یہ ویلیں سمجھ رہے ہیں نا میرے سندھی بھائی، یہ جو دلہے کے اوپر آپ نوٹ چھاور کرتے ہیں، یہ نئے نوٹ نہیں جو لے گئے تھے خرم خان اور یہ عزت مآب جناب نظام شیخ صاحب، جو نئے نوٹ، وہ دلہے کے اوپر ہی زیادہ ویلیں چلتی ہیں نا، اس لیے اسٹیٹ بینک نے بھی اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے کہا ہے کہ یہ ویلیں نہیں دینی ہیں جو آپ ویلیں دے رہے ہیں کہ جی 5 کروڑ اس کو دے دو۔ نارکوٹکس والوں کو جی انہوں نے 1.5 کروڑ روپے دے دیے۔ پھر آگے چلیں جی، NED یونیورسٹی ہے جی، 2 کروڑ روپے ان کے اوپر نچھاور کر دیے ہیں۔ ہاں بھائی، کون سا کسی کا کہ اپنے گھر سے لا کے کریں نا جی، طاہر یعقوب بھٹی صاحب آپ کا اتنا بینک بیلنس پڑا ہوگا اس میں سے لا کے دینا، اگر آپ نے یہ نیکی کرنی ہے۔ قوم کا پیسہ کیوں آپ اس طرح تقسیم کرتے ہیں؟ اسٹیٹ بینک بالکل درست کہہ رہا ہے، پبلک اکاؤنٹ کمیٹی بالکل درست کہہ رہی ہے کہ آپ کو یہ کوئی حق نہیں ہے کہ پیسے آپ اس طریقے سے تقسیم کریں۔ اب آگے چلیں، 8.5 کروڑ روپے جی من پسند خیراتی اداروں کو تقسیم کر دیا گیا۔ من پسند کون ہے؟ اب اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں کہ وہ من پسند کون تھے، کس کا بھتیجا تھا،
کس کا بھانجا تھا، کس کی بہو تھی، کس کی تھی رانی تھی، جس نے کوئی خیراتی ادارہ بنایا ہوتا جس میں 8.5 کروڑ روپیہ تقسیم کر دیا گیا کہ لو جی موجاں ہی موجاں۔ ایسے تو نہیں نا پھر فقیر جناب علی پھر ہمارے سامنے جب خبریں آتی ہیں کہ جی فلاں فقیر نے نئی ہونڈا گاڑی لی ہے، ایک کوٹھی بنا رکھی ہے، یہ بھی فقیر ہیں خیراتی اداروں والے جو اس 8.5 کروڑ روپے دیکھیں نا، 8.5 کروڑ روپے زرعی ترقیاتی بینک نے اس طرح پھینکا ہے۔ یہ لو بھائی راست جاتے جاتے جس طرح فیصل مسجد میں نماز پڑھنے جائیں باہر نکلیں تو فقیر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی 100 دیتا ہے، کچھ 200 دیتا ہے، کہیں پھر 1000 بھی دے دیتے ہیں۔ تو زرعی ترقیاتی بینک نے جی خیراتی اداروں کو 8.5 کروڑ روپے دے دیا ہے کہ موجیں کرو بھائی۔ آگے چلیں جناب، ملازمین کو میڈیکل الاؤنس کے نام پر 1 ارب 21 کروڑ روپے سے زائد کے بل ادا کیے گئے ہیں۔ اب ملازمین آپ ایمانداری سے مجھے بتائیں کہ کیا آپ لوگوں کو یہ حصہ ملا ہے؟ یہ مجھے سب پتہ ہے، یہ صرف زرعی ترقیاتی بینک کا مسئلہ نہیں ہے، سارے سرکاری ادارے بڑے بڑے لے جاتے ہیں اور پھر مجموعی طور پہ ایک بل بنا دیتے ہیں کہ جی ادارے کے ملازمین کو ہے، بڑے بھی ادارے کے ملازمین ہیں، چھوٹے بھی ادارے کے ملازمین ہیں، یا تو اوپر سے نیچے تک یہ سب کو دیا گیا ہو نا۔ 1 ارب 21 کروڑ روپیہ تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان سر پکڑے گا یا نہیں؟ اور پھر پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین ان کا گریبان پکڑیں گے یا نہیں پکڑیں گے؟ کیوں نہیں پکڑیں گے؟ وہ پکڑ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ کیا آپ نے کھاتا کھول رکھا ہے، 1 ارب 21 کروڑ روپے کا میڈیکل الاؤنس۔ بھائی کون اتنا بیمار تھا بھائی، سر درد کی گولیوں کے نام پہ 1 ارب 21 کروڑ روپے آپ چھو منتر کر گئے۔ آگے چلیے ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا نا ایک ویلاگ میں 1 درجن خبریں دوں گا آپ کو زرعی ترقیاتی بینک سے متعلق۔ اب میرے خیال ہو بھی گئی ہیں 1 درجن، کچھ چلیں تھوڑا سا اور بونس آپ کو دے دیتے ہیں۔ فصلوں کی انشورنس کے نام پر 2 ارب 41 کروڑ روپے کی ریکوری باقی ہے جی۔ اب دیکھیں جی 2 ارب 41 کروڑ روپے انہوں نے فصلوں کی جو انشورنس کروائی تھی، کہیں سیلاب آیا، کہیں ژالہ باری ہوئی، وہ برباد ہوگی۔ ان کی انشورنس جو کروائی گئی تھی مختلف جو انشورنس کمپنیاں ہیں، 2 ارب 41 کروڑ روپے کی وہ ریکوری باقی ہے۔ لیکن ہمارے جو ZTBL کے چیئرمین ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں، جو ان کی ٹیم کے لوگ ہیں، فرخ چیمہ ہیں اور خرم خان ہیں، نظام الدین شیخ ہیں، بابے ہیں، مجتبیٰ گیلانی صاحب، ایک یہاں اسلام آباد میں بھی ایک بابا جی ہیں جن کی عمر 79 برس ہے، یعنی بزرگ بابے بھرتی کرتے ہیں۔ 2 تو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ پہلے رکھے گئے تھے، 2 کو بشارت دی گئی تھی کہ آپ کی بھی ریٹائرمنٹ کے بعد ہم آپ کو ادھر ہی رکھیں گے۔ اب اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور ہماری جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے کو روک پاتی ہے یا نہیں۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے مجھے کافی امید ہے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہمارا آئینی قانونی ادارہ ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے وہاں سیاستدان ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ہمارے بندی بھرتی کروائیں، ہلکے کا پریشر ہوتا ہے، اور یہ تشتری میں رکھ کے ان کے پاس نوکریوں کے لیٹر لے جاتے ہیں کہ جی 10 بندے آپ دے دیں، 10 آپ دیتے ہیں، وہ بوجھ سارے کا سارا پھر قومی معیشت پہ ہی آ جاتا ہے۔ تو ناظرین، زرعی ترقیاتی بینک کے حوالے سے آج کی یہ خبریں تھیں۔ آموں کا بڑا زور ہے، پیٹیاں جو ہیں تقسیم ہو رہی ہیں، سندھ سے آ رہی ہیں، اسلام آباد میں بھی تقسیم ہو رہی ہیں، ہر جگہ تقسیم ہو رہی ہیں۔ بوجھ جو ہے وہ زرعی ترقیاتی بینک کی معیشت پہ پڑے گا، پاکستان کی معیشت پہ پڑے گا، اور یہ نہ باز آئیں گے کرپشن میں، جیسا کہ وہ ایک گیت بھی ہے کہ یہ نہ باز آئیں گے کرپشن سے، جیل جائیں گے اور کیا ہوگا، کہیں اور بھی جیل گئے یہ بھی چلے جائیں گے۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔